بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میکا سٹوریز میں خوش آمدید۔ وہ ایک چوڑیاں بیچنے والی میری محبت میں ایسی گرفتار ہوئی کہ مجھے کہتی میرے نال شادی کر، میں تینوں بھیک مانگ مانگ کر کھلاؤں گی، تیری بڑی سیوا کروں گی، پر شادی کر لے۔ کیا محبت تھی اس کی، جہاں بھی جاتی تھی میرے لیے وہاں کی مشہور چیز تحفے میں لے کر آتی تھی۔ پھر ہمارے ہی گاؤں میں 4 سال بیٹھے رہے، دور علاقے سے تھے۔ وہ یہاں روزانہ آتی، منتیں کرتی، روتی، جہاں بھی ملتی روک لیتی، مجھے کہتی اوئے شادی کر لینا مجھ سے۔ پھر وہ واپس اپنے گاؤں مظفر گڑھ چلے گئے، آپ اپنے آبائی گاؤں۔ پھر ایک دن سب دوستوں نے سیر کا پروگرام بنایا کہ دریائے چناب پر چلتے ہیں اور وہاں سے جھیل پر بھی جائیں گے۔ میں ساتھ چل دیا۔ چناب پہ گئے، مچھلی اڑائی، خوب انجوائے کیا۔ اس دن مجھے ایک عجیب سی اداسی تھی، دل جیسے مر گیا ہو۔ وہاں سے سب جھیل چل دیے، میں وہیں باہر کھڑا، اداسی کی کیفیت تھی۔ پیچھے سے کسی نے بازو پکڑا اور ہنسی سنائی دی اور میری دعا رنگ لے آئی۔ تیرا دیدار ہو گیا، میری عید ہو گئی، تجھے رب سے مانگ مانگ کر تھک چکی تھی، اب تک تیرے لیے بیٹھی ہوں۔ شادی نہیں کی۔ آنسو تھے آنکھوں میں۔ بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں نا؟ میری قسمت، میرے نصیب کا قصور ہے تو سزا مجھے کیوں؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کر لپٹ گئی اور رونے لگی اور گھر چلنے کے لیے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، بہت بے عزتی ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے کسی طرح گلے سے اس کے ہاتھ چھڑوائے اور اس کو پکڑ کر کار میں بٹھایا اور دوستوں سے کہا تم نہ جانا، گھر نہیں تو گھر والے پریشان ہوں گے۔ میں اس کے گھر تقریباً 30 کلومیٹر دور گیا، مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے۔ سب لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جاتے ہوئے اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ سب سہیلیاں اس نے جمع کر لیں، ناچنے لگی اور خاطر تواضع میں لگ گئے۔ سب گھر والے، اب مجھے لگ رہا تھا آج خیر نہیں، آج خودکشی واجب ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کھانے بنائے کہ الفاظ نہیں۔ اس کے پاس ہی رات ہو گئی۔ اس کے ابا بھائی سب کام سے واپس آ گئے، سب خوش ہونے لگے۔ اب ڈرامہ کہو یا اس کی محبت، اس نے کہا میرے سامنے وہ اپنی چارپائی ڈالے گی اور رات بھر مجھ سے باتیں کرے گی۔ رات بھر اس نے سونے نہ دیا، باتیں اس کی ختم ہی نہ ہوئیں۔ صبح ہوئی، اس کی ایک سہیلی، وہ اور اس کا ایک بھائی مجھے واپس جھیل پر چھوڑ گئے۔ آج جانے لگی تو ہاتھ چوم کر کہا تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا ہے۔ میں چوڑیاں بیچنے والے گھر پیدا ہوئی۔ وہ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور شاپنگ کروائی اور وہ چل دی۔ تب تک دیکھتی رہی جب تک نظر جاتی۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ 3 سال سے اس کو گلی گلی تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ مجھے لگتا ہے محبت کی بد دعا لگی ہے، میں اس کو بھول نہیں پا رہا۔ مجھے اس کی معصوم باتیں، میرے ملنے پر وہ جس طرح خوش ہوئی اور ساری رات جس طرح میرے چہرے پر نظر ٹکی رہی، میں جی نہیں پا رہا۔ وہ بھی اب شاید ہار گئی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بولنے کی طاقت دے، اور وہ جہاں بھی ہو میرے حصے کی خوشیاں اسے دے دے اور اس کے غم مجھے دے دے۔ قسمت امیر ہونی چاہیے، پیسہ، گھر کی کوئی حیثیت نہیں۔